बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के अंदर एक जानिब तो महंगाई का जिन बेकाबू है और पूरी दुनिया के अंदर जो एक इन्फ्लेशन ने सर उठाया है उसके असरात पाकिस्तान पर भी हैं और ये बात भी रियलाइज़ करते हैं हम भी, और पूरी दुनिया को ये माननी चाहिए, हुकूमत को भी तस्लीम करनी चाहिए कि दुनिया भर के अंदर महंगाई जो है उसे पाकिस्तान के साथ इतनी आसानी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे क़ुव्वत ख़रीद का मसला है, यहाँ पर तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। लेकिन इस सब के अंदर कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो कि बड़ी मस्बत हैं, जो कि बड़ी हौसला अफजा हैं, और इस मायूसी के दौर के अंदर आप कह सकते हैं कि ताज़ा हवा का एक झोंका है और कुछ इस तरह की बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आने वाले सालों के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अहम होने वाली हैं। मैं आपके सामने चार बड़ी खुशखबरियां रखूंगा। इनमें से एक खुशखबरी नाज़रीन कराम, सऊदी अरब के अंदर और अरब ममालिक, पूरा गल्फ जो है वहां पर पाकिस्तानियों के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तानियों के लिए लाखों नौकरियों के हवाले से जो नया मुआहदा साइन हुआ है उसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पाकिस्तान की इस वक्त जो कुव्वत है पूरी दुनिया में वो है पाकिस्तान का गवादर पोर्ट, और इस गवादर पोर्ट ने मामला क्या किया है, इस गवादर पोर्ट ने जादू क्या चलाया है, इस हवाले से एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो कि इस बात को वाज़े करती है कि क्यों पाकिस्तान चाइना के लिए नागुज़ीर है, क्यों चाइना पाकिस्तान के साथ इतनी कॉपरेशन बढ़ा रहा है और इसका किस कदर पाकिस्तान और चाइना को फ़ायदा हो रहा है। आपके होश उड़ जाएंगे वो स्टेटिस्टिक्स और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि एक रिसर्च जर्नल में छपे हैं, वो जब मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा दो और बड़ी खुशखबरियां हैं, उनसे शुरू करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, आप ये बिजनेस रिकॉर्डर की खबर देख सकते हैं। 1.2 मिलियन न्यू जॉब्स एक्सपेक्टेड, over 70,000 housing projects worth rupees 1.4 trillion approved। 1.4 खरब, ये छोटी अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ये 1400 अरब बनते हैं और इसे फिर 100 से ज़रब देंगे तो 14,000 करोड़ से भी ज़ायद की ये अमाउंट है, जो कि इस वक्त 70,000 मंसूबे हाउसिंग के हुकूमत ने इनकी मंजूरी दी है। और इससे जो नई जॉब्स क्रिएट होंगी ऑन एन एवरेज वो है 1.2 मिलियन, यानी कि 12 लाख नई नौकरियों के हवाले से ये एक बड़ी अहम और बड़ी खुशखबरी है। और आने वाले टाइम के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि एक फ़ायदा होने वाला है पाकिस्तानी कौम को। नौकरियां बढ़ेंगी, इंजीनियर से लेकर बड़े लोअर लेवल पर मजदूर के लेवल तक एक नौकरी भी बढ़ेगी। और ये इंडस्ट्री जो होती है इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं। ये हाउसिंग की इंडस्ट्री है, इसमें कारोबार बढ़ता रहता है। एक घर बन गया, किसी ने बना लिया, उसके बाद भी कारोबार होता है। उस घर को आगे कोई प्रॉफिट पर या फिर कीमत बढ़ जाए तो कोई बेच देता है, तो ये एक सिलसिला चल पड़ता है। और ये जो 70,000 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये 70,000 घर नहीं है, ये 70,000 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी मंजूरी दी है और वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इसका ऐलान किया है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, मौजूदा हुकूमत की बहुत सी पॉलिसीज़ होंगी जिन पर मैं भी बहुत ज़्यादा तनकीद करता हूँ और करनी भी चाहिए। जो चीज़ गलत है उसे अगर हम गलत नहीं कहेंगे, अगर सहाफ़ी गलत नहीं कहेंगे, तो फिर ये हम अपने ज़्यादती भी कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के साथ भी और अपनी ऑडियंस के साथ भी, जिनकी वजह से हम हैं जो भी हैं। तो लेकिन जो अच्छी चीज़ है मैं समझता हूँ उसे भी हाईलाइट करना चाहिए। और इस हुकूमत की एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, नून लीग के दौर में कोई भी नई आप कह सकते हैं डिस्कवरी वेल्स के लिए कुएं नहीं खोदे जाते थे गैस और तेल के ज़खायर ढूंढने के लिए। इस हुकूमत ने इस पर बड़ा काम किया। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को खुद कफील बनाने के लिए और दूसरे ममालिक पर इन्हिसार को कम करने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाए हैं जिसका शायद अभी फ़ायदा ना हो सकता है अगली हुकूमत उसका फ़ायदा ले ले, अगली आने वाली नस्ल उसका फ़ायदा ले ले। तो ये जो अप्रोच है, अगर तमाम सियासी पार्टियां ये अप्रोच रख लें कि हमने इलेक्शन की नहीं अगली नस्ल की तैयारी करनी है, हमने ये नहीं देखना शॉर्ट टर्म फ़ायदा किस में, हमने ये देखना है कि लॉन्ग टर्म फ़ायदा किस में है, मुल्क का, कौम का, तो ये चीज़ बड़ी काम देती है। इसमें नाज़रीन कराम एक मैं आपको ये बताऊं कि बजरानी गैस फील्ड है और उस सब के अंदर
کچھ چیزیں تھیں، میں اس گیس فیلڈ کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دوں. یہ 1958 کے اندر گیس فیلڈ جو ہے یہ ڈسکور کی گئی. اب اس گیس فیلڈ کی ضرورت ہی نہیں تھی، گیس کی ڈسکور ہو گئی. اب آپ کو ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے کیوں اسے پروسیس کریں گے، اس کی تمام تر چیزیں کریں گے، کیوں کھدائی کریں گے، کیوں اسے آپ ایکسٹریکٹ کریں گے. تو اس سب کے اندر اس کی ضرورت جا کر پڑی 1958 کے بعد 2003 میں. تو 2003 میں جب اس کا اپروول دیا گیا تو اس کا ظاہری بات ہے گیس جو ہے اس کا ایک ریٹ نکالا گیا. اب اس میں معاملہ یہ بنا ناظرین کرام کہ وہ ریٹ تھا تقریباً لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں $1 جو ان کا یونٹ ہے اس کے حساب سے، تو $1 تھا ریٹ. اب اس پر کچھ عرصے سے کام رک گیا. اور کام کیوں رکا جی؟ کام اس لیے رک گیا کہ یہ وارہ ہی نہیں کھا رہا تھا. 2003 والا ریٹ اگر آج ہو رہا ہو تو اس پر ایک مسئلہ تھا کہ جی انہوں نے کہا کہ اگر اس پر ای سی سی جو ہے وہ اجازت دے دے اس پر ریٹ بڑھانے کی اگلے 4 سال کے لیے تو پھر سے کام شروع ہو جائے گا. آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں، ای سی سی اوکیز انکریز ان پرائس آف مزرانی فیلڈز گیس فار نیکسٹ 4 ایئرز. اب اس میں ہوا کیا؟ اب یہ ریٹ تقریباً 1 سے بڑھا کر 3 کیا گیا ہے. آپ اندازہ کریں قطر سے جو ایل این جی لیتے ہیں وہ $10 کے قریب ہے، تو اس سے ابھی بھی 3 گنا کم ہے. تو اس سے ایک یہ فائدہ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے بڑی ہی الحمدللہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گی. اب اس سب کے اندر جو 2 بڑی اور میسو خوشخبریاں سعودی عرب کے اندر نوکریوں کے حوالے سے بعد میں آتے ہیں، پہلے میں آپ کو چائنا کے حوالے سے بتا دوں. ناظرین کرام، دنیا کے اندر بڑا ہی موقر جریدہ ہے، جرنل ہے جس میں ریسرچ پیپرز پبلش ہوتے ہیں. اس جرنل کا نام ہے جرنل آف ایڈوانس ٹرانسپورٹیشن، اور اس کے اندر ایک نئی سٹڈی پبلش کی گئی ہے اور اس نے گوادر کے حوالے سے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ کتنی بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے. چائنا جو ہے اگر وہاں سے سامان تھرو گوادر گلف ممالک یعنی کہ خلیجی ممالک، عرب ممالک پہنچایا جاتا ہے، ایکسپورٹ کیا جاتا ہے یا امپورٹ بھیجا جاتا ہے یا منگوایا جاتا ہے، تو 300 سے 400% ڈیکریز ان ڈسٹنس ہے. یعنی کہ جو فاصلہ ہے اس میں 300 سے 400 گنا ڈیکریز ان ڈسٹنس ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر چائنا سے گوادر کے تھرو یورپ سامان بھیجا جاتا ہے، ایکسپورٹ کیا جاتا ہے یا منگوایا جاتا ہے، امپورٹ کیا جاتا ہے، 50% ڈیکریز ان ڈسٹنس ہے. ڈسٹنس سے ڈیکریز ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ٹائم بچتا ہے، ٹائم بچتا ہے، کاسٹ کم ہوتی ہے، کاسٹ کم ہوتی ہے. آپ پروڈکٹ کے اوپر جو بھیجنے کے پیسے ہیں جب وہ کم ہوں گے، ادھر مارکیٹ میں کسی اور ملک کے پروڈکٹ سے نیچے آئے گا، اسی کوالٹی کا پروڈکٹ وہ زیادہ بکے گا، سپلائی بڑھے گی، اور اتنے فوائد ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اب میں آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھتا ہوں، یہ آپ نے بڑے غور سے سننے ہیں. اب ناظرین کرام، کاشغر ہے چائنا کا علاقہ، وہاں سے گوادر تک کا جو ڈسٹنس ہے، اگر وہاں سے سامان اس پورٹ سے، کاشغر کے پورٹ سے گوادر پورٹ پر بھیجا جاتا ہے تو وہ 2800 کلومیٹر ہے. اور یہ فاصلہ ناظرین کرام 4 دن کا فاصلہ ہے. یعنی گوادر سے آپ کہہ لیں کہ کاشغر سے گوادر 4 دن کا فاصلہ، اور پھر گوادر سے یہ سامان جاتا ہے عمان کے سلالہ پورٹ پر تو یہ 3 دن کا فاصلہ ہے. تو چائنا سے وایا گوادر اگر یہ سامان عمان جاتا ہے، سلالہ جاتا ہے، تو لگتے ہیں 7 دن. اگر کاشغر سے یہ پہلے شنگھائی پورٹ پر جاتا ہے، چائنا کے اپنے پورٹ پر، اور وہاں سے جاتا ہے سلالہ عمان، تو پاکستان کے روٹ سے کتنے لگ رہے تھے؟ 7 دن. یہاں سے لگیں گے 29 ڈیز، 29 دن. یہ بہت زیادہ فرق ہے، یہ 4 گنا سے بھی زیادہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرق ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ کاشغر سے، چائنا سے وایا گوادر جاتے ہیں جدہ سعودی عرب، تو آپ کو لگتے ہیں 12 دن. اور اگر آپ چائنا کی شنگھائی پورٹ کے تھرو جاتے ہیں، چائنا خود جاتا ہے، تو اسے لگتے ہیں 33 دن. کہاں 12 اور کہاں 33 کا فرق. یورپ کی مثال لے لیں، یورپ میں نیدرلینڈ کا جو روٹرڈیم پورٹ ہے وہاں پر گوادر کے تھرو 28 دن، اور شارجہ اور یہ جو ان کا شنگھائی کا پورٹ ہے چائنا کا اپنا، اس کے تھرو تقریباً 49 ڈیز، 49 دن، آدھے کا فرق ہے اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیمبرگ ہے جرمنی، ادھر بھی یہی حساب ہے کہ 29 دن گوادر کے تھرو لگتے ہیں، جبکہ 50 دن لگتے ہیں تھرو شنگھائی پورٹ. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اپنی سب سے بڑی خوشخبری اور اچھی خبر کے اوپر آتے ہیں. پاکستان اور سعودی حکومت جو ہے ناظرین کرام، اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، ایک ایم او یو سائن ہوا، اور یہ بیسیکلی سعودی عرب کا ایک انیشیٹو ہے. سعودی عرب کا ایک انیشیٹو ہے جو کہ ہے مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو. پورے مشرق وسطیٰ، صرف سعودی عرب نہیں، پورے مشرق وسطیٰ کو گرین بنانے کے والے. جیسے پاکستان میں بلین ٹری سونامی تھا، اس کے بعد 10 بلین ٹری سونامی لانچ ہو گیا ہے، پوری دنیا پاکستان کو مانتی ہے. تو یہ سعودی عرب کا ایک منصوبہ ہے جو کہ جس کی لاگت ہے $10 ارب، $10.4 بلین اس منصوبے کی لاگت ہے. اور اس کے اندر
50 ارب درخت لگایا جائے گا. 10 ارب درخت سعودی عرب کے اندر, باقی 40 ارب درخت UAE, عمان, بحرین اور دیگر جتنے گلف کے ممالک ہیں ان میں لگائے جائیں گے. تو یہ لگائیں گے سارے سعودی عرب کے تھرو لگیں گے, اور اس کے ایکسپنسز جو ہیں وہ سعودی عرب بیئر کرے گا. اب اس میں پاکستان کا آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے بلین ٹری سونامی میں, اور اس میں یہاں پر ہونے کی وجہ سے 50,000 جابز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کریٹ ہوئی تھیں, لگانے, اس کی حفاظت کرنے, نرسریاں گھروں میں قائم ہونے. اب پاکستان جو ہے وہ پہلی کنٹری بن گئی ہے جو کہ کوآپریٹ کرے گی سعودی عرب کے ساتھ اس انیشیٹو میں, اور اس میں کیا ہوگا 9 مختلف ایسپیکٹس کے اندر پاکستان سعودی عرب کی مدد کرے گا, کوآپریشن کرے گا, جس میں ایک تو یہاں سے تیار پودے ایکسپورٹ کیے جائیں گے, یہ جو وہاں پر لگیں گے اس میں یہاں پر نوکریاں بنیں گی, یہاں پر لاکھوں جابز ہیں, اور یہ لاکھوں جابز ہیں. پھر وہاں پر جو ان پودوں کو لگانا, ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں نشو نما کرنا, حفاظت کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا, وہاں پر نرسریز کا خیال رکھنا, بہت بڑے پیمانے پر اچھی جاب, ٹاپ کی لیول کی جاب سے لے کر مزدور کے لیول کی جاب جو ہے وہ آنے والے چند مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بڑھتی جائیں گی. اور سعودی عرب سے, اور وہ ظاہری بات ہے سعودی عرب نے 10 بلین تو اپنے ملک میں لگانے ہیں, 40 بلین انہوں نے لگانے ہیں پورے گلف میں, تو یہ نوکریاں پورے گلف میں ہوں گی, اور اس میں پاکستان کا MOU بھی سائن ہو گیا, وچ از اے ویری پازیٹیو سائن. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں, اس ویڈیو کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.